اللہ العظیم. وقفے پہ جانے سے پہلے ناظرین ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک ایک غیر مسلم کے لیے معجزہ کیسے ہے، چونکہ اس زمانے میں عرب ہم تو خیر دور جاہلیت کہتے ہیں اس کو، لیکن در حقیقت شاعری اور زبان کے اور الفاظ کے استعمال میں عرب اس زمانے میں ادب کی اونچائیوں پہ تھا. اس زمانے میں ایک ایسی کتاب کا نزول جو کہ فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال نہیں رکھتی، ایسی یہ کہہ لیجئے کہ اس کا کوئی ہمسر نہ تھا، اپنی مثال آپ تھی، کوئی کمپیرزن ہی نہیں تھا. ایک واحد کتاب، واحد اگزامپل تھی جس میں فصاحت اور بلاغت کی تمام جو حدیں تھیں وہ بہت آگے تھی. یہ کتاب سب سے آگے تھی. تو جب اس طرح کا معجزہ ان لوگوں کے درمیان آیا تو یقیناً وہ حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا چیز ہے کہ اتنے ادب کے اعلیٰ درجے پہ ہونے کے باوجود اس کتاب نے ہمیں احساس دلا دیا ہے کہ ہم ادنا ہیں. اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک ایک معجزہ کہلائی اس زمانے میں جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں. اور یقیناً یہ معجزہ ہے رہتی دنیا تک کے لیے. اس کو تفصیلاً کچھ گفتگو میں لاتے ہیں، آپس سے ایک عدد نہیں بلکہ بہت سارے سوال ہیں وہ بھی کرنے ہیں انشاءاللہ. لیکن ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ میں حذیفہ انیس بول رہا ہوں. کون؟ ایکچولی آواز مجھے تھوڑی کم آ رہی ہے، اس کے بعد بڑھا دیجیے. اچھا حذیفہ ہیں. جی میں حذیفہ انیس بول رہی ہوں. حذیفہ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. بتائیے کیا کہیں گے آپ؟ میں سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. بالکل دیجیے. سندھی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. حذیفہ نے کال کی. اب جب چھوٹے بچے کال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سوال کو بڑا سنجیدگی سے لے کے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کہ جناب سوال کے جواب تو سب سے زیادہ اس کتاب نے ہمارے دیے ہیں اور یہ دیتی رہتی ہے ہمیشہ. یہ چیز جو میں نے ابھی جس بات کا میں نے ذکر کیا، جو میں نے عرض کی، کیا میں ٹھیک کہہ رہی تھی کہ قرآن پاک اپنی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے بہت زیادہ ایک معجزہ یا معجزے کا درجہ رکھتی ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بالکل یہی بات ہے تحریم کہ کیونکہ عرب جو ہے وہ اپنی زبان کو دوسرے لوگوں کو دیکھیں عجم کہتے تھے کہ گونگا، اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ بولنے والے. اچھا یہ اس کا یہ جی یعنی ان کے لحاظ سے وہی ایک زبان، ایسی زبان جاننے والے تھے کہ جس کے مقابلے میں باقی تمام زبانیں جو ہیں وہ بیان کے فن سے خالی ہیں. یعنی وہ بیان نہیں کر پاتی اپنی بات کو اس طرح سے جس طرح عرب بیان کرتے ہیں. اور اس کے اندر حقیقت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے. آپ نے فرمایا نا افصاح العرب، میں عرب لوگوں کے اندر سب سے زیادہ فصیح زبان بولنے والا ہوں. اور پھر دیکھیں نا کہ بنو سعد کی زبان، آپ وہاں جہاں آپ نے پرورش پائی، تو زبان کے اوپر اتنی قدرت اور زبان کے اوپر اتنا فخر، اور زبان جو ہے اس کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں پر وہ بھاری ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی ریفرنس بھی دیا. اور شیخ جلال الدین سیوطی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب اتقان کے اندر باقاعدہ اس کو ڈسکس کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ عربی زبان ہی بولتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے آپ کی کہ احب العرب لثلاث، عرب لوگوں سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کرو. ایک یہ ہے کہ فإنی عربیون، میں عرب ہوں. یہ والقرآن عربیون، اور قرآن جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے. ولسان اہل الجنہ عربی، اور جو اہل جنت کی زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی. تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، یہ اور باقی جو لوگ وہاں فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان کے اندر ہی جنت میں وہاں پر گفتگو ہوتی تھی، اور اسی طرح بعد میں بھی ہوگی. اہل جنت جو ہے ان کی زبان بھی یہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جی عربی زبان ان کی اس وقت جو اس کی مہارت تھی اس کو آپ نے بتایا بھی کہ انتہائی عروج پر تھی. اور وہ کہلاتے ہیں کہ 7 معلقات، یعنی 7 ایسے قصائد ہیں کہ جن کو سونے کے پانی سے لکھ کر اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا کہ ان کی کوئی مثال نہیں تھی دوسری. یعنی دیکھیے اتنا یعنی ان کو کمانڈ تھی اس کے اوپر. اور پھر بدی لکھنے کو برا سمجھتے تھے، وہ حافظے کے اعتبار سے جو ہے وہ کمال کا حافظہ تھا ان کا، کہ وہ کہتے تھے کہ جو لکھے گا اس کے حافظے پہ شک کرتے تھے کہ یہ لکھنے والا جو ہے یہ شاید اس کو یاد نہیں رہتا. تو دونوں چیزیں ہو گئی، زبان پہ ان کو جو ہے پوری عبور تھا، دسترس تھی، اور اسی طرح سے جو ہے حافظہ جو ہے ان کا کمال کا تھا. تو یہ کتاب وہاں نازل ہوئی، اور جب اس کتاب کو ایک ایسے شخص نے پڑھ کر سنایا کہ جسے لکھنا نہیں آتا تھا اور جسے پڑھنا نہیں آتا، امی تھی،
امی تھے، اور امی کہتے ہیں کہ مطلب لکھنا اور پڑھنا نہ جانیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آخر تک کی یہی ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا نام لکھنا سیکھ لیا تھا. یعنی آپ لکھنا اور اس کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ لکھوایا کرتے تھے وہی کو. بالکل. اچھا، کچھ روایت میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی استاد نہ ہو، جس کا استاد خدا اللہ خود ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اللہ تبارک و تعالی ان سے ہے نا جی، کہ جیسے ماں سے پیدا ہوا جی، بس جیسے پیدا ہوا ویسے ہی ہے. ہاں، ابھی اس نے کچھ نہ سیکھا ہے، نہ اسے آتا ہے، نہ اسے بیان کرنا آتا ہے. جیسے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ افصح العرب تھے، لیکن یہ بھی وما ینطق عن الہوی، آپ اپنے دل سے من سے گھڑ کر کوئی بات نہیں بیان کرتے تھے، آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا. قرآن کریم بھی ہمیں یہ بتاتا. تو اس وقت آپ نے جو ایک دم یہ کلام جو ہے وہ آپ کی زبان مبارک پر آیا اور وہ لوگوں کے سامنے آپ نے رکھ دیا، تو وہ جو عرب تھے جن کا کلام، جن کے قصائد جو ہے سونے کے پانی سے لکھوا کے، زہیر بن ابی سلمہ اور وہ کعب بن زہیر اور انترا اور یہ سارے لوگ جو ہے یہ سب کے سب جو ہے یہ حیران اور دنگ رہ گئے. اور عرب دوسرے لوگ پہچانتے بھی تھے کہ جی فرق کیا ہے اس کلام میں اور اس کلام میں. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دے دیا کہ لے کر آؤ، کوئی ایک سورہ بنا کے تو لے آؤ، ٹھیک ہے، کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ. اور اس پر ان لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن وہ ناکام ہو گئے. کلام اللہ کی مثال، اللہ کا کلام، اس کے تو معجزات جو ہے نا، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ لوگوں نے اب جو اس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کیا ہے کہ کتنے اس میں الف استعمال ہوئے تو کتنے نون تو کتنے زیر زبر، وہ بھی ایک معجزہ ہے اپنے طور. بالکل بالکل. بلکہ آج میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ قرآن پاک کا آخری حرف کون سا ہے، تو غالباً سین یا صاد کچھ ایسا کر کے ہے. سین ہے، قل اعوذ برب الناس، مطلب اس طرح کا کچھ سلسلہ ہے. تو اس میں پڑھی تھی کہ اب تو قرآن کی ایک ایک چیز کو کوانٹیفائی کر دیا ان تمام لوگوں نے، لیکن بلا شبہ جو کلام اللہ ہے وہ بے مثال ہے. اور پھر یہی ہم نے دیکھا کہ جب فصاحت اور بلاغت کے اس دور میں قرآن پاک ایک ایسی زبان کہ جس میں مطلب آپ مثال ہی نہیں، آپ کسی بھی سورہ مبارکہ کو اٹھائیں، ایک آپ کو الگ ہی قسم کی محسوس. سورہ رحمان آپ دیکھ لیں، سورہ مدثر، سورہ مزمل، آپ کوئی بھی قرآن کی آیت اٹھائیے، ایک حساب کے ساتھ آپ کو تمام آیات ایک وزن میں ملتی ہیں. بالکل ہے نا، ایک وزن میں ملتی ہیں. اور یہ جو یعنی ان کے جو قصائد ہوتے تھے اس کا جو یعنی طریقہ کار تھا، جسے کہنا چاہیے کہ کس طرح وہ اس کو لکھا کرتے تھے ان قصائد کو، تو دیکھیں اس حوالے سے تو وہ حیران پریشان ہو جاتے تھے. اور جب حج کے موقع پہ لوگ وفود آنا شروع ہوئے تو انہوں نے قریش نے کیا کہا، کفار قریش، کہ وہ روئی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ لے لیجئے اور کانوں میں لگا لیجئے کہ ایک ہمارے ہاں ایک شخص ایسا ہے کہ وہ ایک کلام پڑھتا ہے اور لوگوں کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس کا اور وہ اپنے دین کو بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ، اور ایسا بھی واقعہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے وہ بھی راتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو آپ کا کاشن نبوت تھا اس کے گرد چکر کاٹا کرتے تھے کہ آپ تلاوت فرما رہے ہوں اور کاش کہ ہمیں یہ کلام سننے کو مل جائے. تو یہ اثر والا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ نعوذ باللہ ساحر ہے، جادوگر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. بلکہ ایک جگہ پہ تو نعوذ باللہ یہ بھی کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، جس کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کیا کہ یہ شاعر نہیں ہے. جناب ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی میں ریحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ریحان فرمائیے، کیا کہیں گے؟ جی مجھے پہلے تو پروگرام کی تعریف کرنی تھی. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے. بہت شکریہ. اور میں امی والدہ روزانہ شہری میں آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. بہت معلوماتی پروگرام ہوتا ہے. بہت شکریہ. جی صاحب کیا فرمائیں گے؟ سوال کا جواب دینا چاہوں گا. جی کہیے. جی سندھی زبان میں. سندھی زبان میں. بہت شکریہ ریحان، آپ نے کال کیا، سندھی زبان میں آپ نے جواب دیا. جہاں ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی ہر آیت منفرد ہے اور بے مثال ہے یہ کتاب، یہ کلام کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا انسان سے براہ راست اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس میں آپ کے اور میرے لیے ہدایت پنہا ہے. ابھی بات کر رہے تھے تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا، یہ اس طرح کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ یقیناً اس میں تلفظ میں غلطیاں ہیں میری، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت دیکھ لیجئے، ایک وزن ہے، ایک محسوس ہے. اور جہاں پہ آپ نے کہا کہ جانی دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
بھی اس کتاب کے اثرات تھے، اور بالکل آپ یہ کہہ لیجیے کہ اس کی گرفت میں تھے، قرآن پاک کے ایک اثر میں تھے. تو آج بھی اگر تلاوت کلام پاک آپ کسی کی آواز میں سنیں، آواز تو خیر لحن تو اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو ایک اثر ہے تلاوت کا وہ آج بھی ہمارے دلوں میں. کہتے ہیں نا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے جناب. اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کے محبوب کی یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں پہ خدا کا ذکر ہو وہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، ایسا تو ہونا نہیں چاہیے اور ہو بھی نہیں سکتا. حجاب کون سی نعت آپ سنا رہی ہیں؟ سبحان اللہ، بہت پسند ہے اس کی طرز، اس کے الفاظ تمام بہت ہم تمام لوگوں کے پسندیدہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی وقفے پہ جائیں گے، لیکن بتاتے چلیں آپ کو کہ آج 22ویں روزے کا جو سحری کا اختتام ہے وہ فقہ جعفریہ کے مطابق 4:36 پہ، جبکہ فقہ حنفیہ کے مطابق 4:40 پہ ہے. بسم اللہ کیجیے گا. صلی اللہ نبی خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلی چیدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ